بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عوف عن ابی رجاء عن عمران بن حسین قال كنا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکا الیہ الناس من العطش فنزل فدعا فلانا کان یسمیہ ابو رجاء ونسیہ عوف ودعا علیا فقال اذهبا فابتغیا الماء الی آخر الحدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر گزشتہ دروس میں کچھ بیان کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ عوف جو اس حدیث کی ایک روایت کرنے والے راوی ہیں، اس نے اس حدیث کو ابو رجاء سے نقل کیا ہے جو تابعی ہے۔ ابو رجاء نے اس حدیث کو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے نقل کیا ہے۔ قال حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فاشتکا الیہ الناس من العطش، تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی پیاسے ہونے کی، یعنی سفر کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ جو ان کے پاس جمع شدہ پانی تھا جو مشکیزوں وغیرہ میں ہوتا تھا وہ پانی ختم ہو گیا اور قریب کوئی پانی نہیں مل رہا تھا اور لوگ پیاسے تھے، پانی کی ضرورت تھی، تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیاسے ہونے کی شکایت کی۔ فنزل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروان روک دیا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، ٹھہر گئے۔ فدعا فلانا کان یسمیہ ابو رجاء ونسیہ عوف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نام لے کر اسے پکارا، بلایا۔ راوی کہتے ہیں عوف کے میرے استاذ ابو رجاء نے وہ نام ذکر کیا تھا لیکن مجھ سے وہ نام بھول گیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بات بھول جاتے تو اسے بھی بیان کرتے کہ یہ بات میرے استاذ نے کہی تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہی، اتنی حدیث کو بیان کرتے ہوئے وہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو عوف کہتے ہیں کہ میرے استاذ نے حدیث بیان کرتے ہوئے ابو رجاء نے اس نام لیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جس شخص کو بلایا تھا، لیکن مجھ سے وہ نام بھول گیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ایک خاص آدمی کا نام لے کر اسے بلایا۔ ودعا علیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یعنی دو آدمی بلائے جن میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرا کوئی شخص تھا۔ فقال اذهبا، نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم جاؤ، فابتغیا الماء، اور کہیں قریب ادھر ادھر پانی کی تلاش کرو، چونکہ آبادی بہت کم ہوتی تھی، دور تک کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، تو جہاں آبادی ہو تو وہاں پھر پانی بھی ہوتا ہے عموماً، تو چونکہ جہاں سے یہ گزر رہے تھے وہ غیر آباد جگہ تھی، پانی آبادی وغیرہ نہیں تھی اور لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ کہیں پانی کی تلاش کرو۔ فانطلقا، وہ دونوں صحابی پانی کی تلاش میں چل پڑے، باقی قافلہ ادھر ٹھہرا رہا۔ فتلقیا امراۃ بین مزادتین او سطیحتین من ماء، چلتے کہیں دور ان کو ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر دو مشکیزیں بھرے ہوئے اونٹ پر لاد رکھے تھے اور خود بھی اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک مشکیزہ اس طرف لٹک رہا تھا، ایک مشکیزہ اس طرف لٹک رہا تھا، تو وہ کہیں سے پانی اپنے قبیلے کی طرف لے جا رہی تھی۔ تو جب حضرت علی اور دوسرے صحابی نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس پانی ہے، تو چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پانی کی تلاش میں جاؤ، کہیں سے پانی مل جائے تو وہ لے آؤ، چنانچہ یہ دونوں اس عورت کو وہاں لے گئے نبی علیہ السلام کے پاس۔
فجاء بها الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں صحابی اس عورت کو نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فاستنزلوها عن بعیرها، پھر صحابہ نے اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتارا، اور یعنی اونٹ کو بیٹھایا، اس عورت کو نیچے اتارا۔ فاستنزلوها عن بعیرها ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء، نبی علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا کہ ایک برتن لے آؤ۔ ففرغ فیہ من افواہ المزادتین، نبی علیہ السلام نے ان دونوں مشکیزوں کا منہ کھول کر، جیسے بڑی بالٹی یا ٹپ وغیرہ پڑا ہو، اس میں پانی اونڈیلنا شروع کر دیا۔ اس مشکیزے کے پانی کو، ان دونوں مشکیزوں کے منہ کو کھول کر اس کے پانی کو برتن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ونودی فی الناس، اور لوگوں سے کہا کہ آؤ پانی لے جاؤ یہاں سے۔ ونودی فی الناس، اس کو کہ وہ لوگ آئیں اور یعنی ان سے کہا کہ پیو۔ فاستقوا، چنانچہ لوگ آئے پانی، چونکہ پیاسے تھے، گرمی کا موسم تھا غالباً، تو وہ پانی ادھر سے پیتے رہے، پانی بھی پیتے رہے۔ فشربنا عطاشا 40 رجلا، یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے 40 آدمیوں نے پانی پیا۔ حتی روینا، یہاں تک کہ ہم یعنی بالکل سیراب ہو گئے، اچھی طرح پانی پیا۔ فملأنا کل قربۃ معنا، پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو مشکیزہ تھا، یعنی جو مسافر اپنے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے مشکیزے ساتھ لے جاتے تھے، تو وہ ہم نے اپنے اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ وادواتاً، اور دیگر کوئی کسی کے پاس برتن تھا تو وہ بھی بھر لیا۔ اب وہ مشکیزوں سے پانی اسی طرح بہہ رہا ہے، اور یہ لوگ صحابہ پی بھی رہے ہیں، برتن بھی بھر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلِئَةً مِنْهَا، کہ قسم خدا کی کہ وہ مشکیزہ اونڈیلا جا رہا تھا، اس سے پانی نکالا جا رہا تھا، اور وہ ہمارے خیال میں وہ دونوں مشکیزے پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یعنی بجائے اس کے کہ پانی کم ہوتا، پانی استعمال ہو رہا ہے تو مشکیزے تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، پانی ہو تو بہت سارا ابھرا ہوا ہوتا ہے، پانی جب نکلے تو سکڑ جاتا ہے۔ لیکن پہلے کہ ہم جب اس مشکیزوں کو دیکھ رہے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ مشکیزے کا پانی کم ہوتا، وہ اور زیادہ بھرا ہوا تھا، بالکل جیسے اور زیادہ بھر گیا ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ اتنے آدمیوں نے پانی استعمال بھی کیا، خود بھی پیا، اپنے مشکیزے بھی بھرے اور برتن بھی بھرے، اور مشکیزوں سے پانی پھر بھی کم نہیں ہوا۔ اب وہ عورت بھی حیران و پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد یہاں روایت میں اختصار ہے، ایک دوسری روایت میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھائی آپ نے، اس عورت نے پانی کے ساتھ آپ کا تعاون کیا ہے، آپ نے اس کا پانی استعمال کیا، تو تمہارے پاس کچھ ہو تو جمع کرو، اس کو دے دیں۔ تو تھوڑا تھوڑا جو کھجوریں کسی کے پاس تھیں، کسی کے پاس 1-2 کھجور، کسی کے پاس 2، ایک چندے کی شکل میں وہ بہت ساری کھجوریں جمع ہو گئیں۔ وہ کھجوریں اس کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ کوئی اس کے پانی کا عوض نہیں تھا، لیکن ایک طرح سے اس عورت کا ایک احسان تھا کہ اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا کہ اس کو کچھ دے دیا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عورت جب اپنے قبیلے میں گئی تو چونکہ معمول کے مطابق اس کا ٹائم زیادہ لگ گیا تھا، وہ روزانہ کہیں دور سے پانی لاتی ہوگی، اس کی ڈیوٹی ہوگی، تو جب معمول سے زیادہ اس کا وقت لگ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنی دیر کر دی؟ تو پھر اس نے وہ سارا واقعہ سنایا، اور لوگ بھی بڑے حیران ہو گئے۔ پھر وہ سب قبیلے والے مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ بجائے اس کے کہ پانی کم ہوتا، پانی اور زیادہ ہو رہا تھا۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے عجیب و غریب قسم کے، بڑے شاندار قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ ہر پیغمبر کے معجزات ہیں، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ پاک نے ضرور دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جس طرح باقی صفات میں سب سے ایک نمایاں اللہ پاک نے ان کو شان عطا کی ہے، تو معجزات بھی اللہ پاک نے ان کو بڑے نمایاں طور پر سب سے
نرالے انداز میں معجزات بھی عطا فرمائے۔ تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت شان والے نبی تھے اور ہم سب اس کے امتی ہیں۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اور پھر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں امتی بنائیں۔ امتی ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور بس چھٹی نہیں، اب جو دین انہوں نے پیش کیا، جس کی خاطر انہوں نے دیکھو تکلیفیں برداشت کی، سفر کیے، پیاس بھوک برداشت کی، صحابہ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، ورنہ اگر چاہتے تو ہر وقت ان کو یہ مل سکتا تھا، لیکن ایسے معجزات ہر وقت نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھار ہوتے تھے۔ اکثر وہ فاقوں میں بھی گزرے ہیں، پیاسے بھی برداشت کی ہیں، بھوک بھی برداشت کی ہے، تو پھر فراخیاں بھی اللہ پاک نے ان کو دی ہیں۔ تو انہوں نے دین کی خاطر یہ ساری قربانیاں کی ہیں، کیونکہ ان کے یہ سارے سفر جتنے بھی تھے خود دین کی خاطر تھے، جہاد کے لیے تھے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے تھے، اور اسی وجہ سے دین پھر پھیلا۔ اب اس ایک واقعے سے دیکھو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کئی ایسے واقعات ہوتے تھے، لوگ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے، نبی علیہ السلام کی گفتار سے متاثر ہو جاتے تھے اور ایمان کا باعث بن جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وجہ سے وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، صحابہ کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو اب ہم بھی اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کو بدنام کریں کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام میں یہ جو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، اسلام نے تو یہ ہمیں نہیں سکھائی، اسلام نے تو ہمیں اچھی خوبیاں سکھائی ہیں۔ اگر ہمارے اندر مسلمانوں کے کردار میں کمی ہے تو یہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب بھی اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو اپنائیں اور اسی کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، اللہ کے احکامات پورے کرنے کی پوری کوشش کریں، گناہوں سے منہیات سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، ہمارا اخلاق ہمارا کردار بالکل خالص قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو یقیناً ہماری وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔